أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور تم کھاتے ہو میراث کا مال جمع کر کے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور تم محبت کرتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان جب غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ ناحق مال کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسروں کا مال جس طریقے سے بھی اسے ملے وہ اسے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان مال کے معاملے میں خود غرض بن جاتا ہے، اس کی حرص اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکّا، کلّا ہرگز نہیں، جب کوٹی جائے گی زمین یا پست کر دی جائے گی جب زمین کوٹ کوٹ کے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ اور آئیں گے تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار۔ جب میدان محشر میں انسانوں کو بلایا جائے گا تو اس سے پہلے جو زمین کے اوپر میدان، یہ پہاڑ، جتنی بھی اوپر نباتات بنی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری ریزہ ہو جائیں گی اور زمین ایک چٹکیل میدان کی طرح بن جائے گی۔ اس کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس قطار در قطار کھڑا کر دیں گے تاکہ میدان محشر میں جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ عدالت قائم کی جائے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ اور اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ اور کہاں ہوگی اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ تو اس دن انسان جب اپنے اعمال نامے دیکھے گا، میدان محشر کی کاروائیاں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ کھڑا ہوگا، تو اسے یہ افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں نے کیا کیا ہوتا، کوئی اچھا عمل کیا ہوتا، میں نے ناحق مال نہ کھایا ہوتا، میں نے یہ بے جا حرص نہ کی ہوتی، تو آج جو ہے نا میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ یقول، وہ حسرت سے کہے گا، یقول یا لیتنی کہے گا کاش کہ میں نے قدمت لحیاتی اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ یا لیتنی کاش، قدمت لحیاتی میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ تو اسے افسوس ہوگا اس دن اپنی دنیا کی گزاری ہوئی زندگی پر جو اس نے غلط راستے پہ رہ کر گزاری۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا پس اس دن لا يُعَذِّبُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ پس اس دن نہیں سزا دے گا کوئی سزا دینا، پس اس دن اس جیسی سزا نہیں دے گا کوئی ایک۔ وَلَا يُوثِقُ اور نہ ہی جھگڑے گا اس جیسا جھگڑنا کوئی ایک۔ تو اس دن کی جو سزا ہوگی وہ انوکھی سزائیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے مختص کر رکھی ہیں۔ اور فرشتے جب انسان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے تو اوپر سے دروازے اس کے بند کر دیں گے۔ اس کے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ مطلب جتنا مرضی انسان وہاں چلاتا اور چیختا رہے گا، کوئی جو ہے نا انسان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے بالمقابل اب اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی لوٹ جا، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ویسے بھی انسان جب نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اسے موت کے وقت ہی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے کیا ہو جا، راضی ہو جا۔ تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔
فدخلی، اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فدخلی داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، بدخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ خوشخبری دی جائے گی نفس مطمئنہ کو۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ یہ اہل جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے یہ بشارتیں دیں گے کہ میرے بندے کو کیا کر دو، میرے بندوں کو میرے بندوں میں شامل کر دو، میرے اس نیک بندوں کو میرے بندوں میں شامل کر دو اور اسے میری جنت میں داخل کر دو جو میں نے اس کے لیے مہمان خانہ ٹھہرایا ہے۔ اور یہ جو جنت ہوگی یہ اہل جنت کے لیے ایک مہمان خانہ ہوگی۔